آگے جو آیتیں آج میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. اب یہاں سفارش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بھی پاس جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرنا. دیکھیں دو طرح کی سفارش ہوتی ہے. سورس آپ بھی سوچتے ہوں گے لگاتے ہیں تو دونوں طرح کے آپ استعمال کرتے ہوں گے. بعض کے لیے اچھائیوں کے لیے، بعض کے لیے 2 نمبری سفارش بھی ہوتی. مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرنا چاہ رہا ہے گورنمنٹ کا سامان، اور آپ نے جا کر کے عہدے دار سے سفارش کی کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا ڈھیل دے دو، یہ کر لے. تمہاری سفارش پر اس نے چھوڑ دیا. تو قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ وہ چوری جو کر رہا ہے اتنا ہی حصہ تمہیں بھی ملے گا، اس گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہو. کسی بھی گناہ کی سفارش کرنا. کوئی خاتون تھی اور تمہارے دوست کے دل میں اس خاتون کی ناجائز محبت آئی، دوست نے تمہیں کہا کہ شاید وہ تمہاری بات مان لے، ایک بار میری اس سے ملاقات کروا دو. تمہاری بات وہ خاتون مانتی تھی، اس سے جا کر کے اپنے دوست کی تم نے ریکویسٹ لگا دی کہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، اس سے تم دوستی کر لو. تمہاری بات پر اس خاتون نے ناجائز محبت میں ہاں کہہ دیا. اگر ان دونوں نے ناجائز کام کیے تو وہ برابر کا گناہ تمہارے سر پر بھی ہے. یہ ناجائز سفارش. ہاں جائز سفارش وہ بہت طریقے کی ہو سکتی ہے. آپ نے کسی بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنانا تھا، کسی جگہ آپ لے کر کے آئے، ریکویسٹ لے کر کے آئے. اب ہمارا دارالعلوم ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، بہت سارے لوگ آتے ہیں سفارشی، ہم پہچانتے نہیں ہیں لیکن آپ سفارشی بن کر کے آئے. میں آپ کو پہچانتا ہوں کہ اس کو رکھ لیجئے، اس کو پڑھا دیجئے. آپ سفارش لے کر کے بچے کو آئے، بچے کو ہم نے لے لیا آپ کی سفارش پر، آپ کو پہچانتے تھے. اب وہ بچہ جب حافظ قرآن بنا اس کا ثواب سفارش کرنے والے پر بھی. الدال علی الخیر کفاعلہ، میرے آقا فرماتے خیر کا راستہ بتانے والا خیر کرنے والے کے برابر ہے. دونوں بھی باتیں یاد رکھ لیں. آپ چل رہے تھے راستے پر، آپ سے کسی نے پوچھا مسجد کدھر ہے، آپ نے راستہ بتا دیا. وہ مسجد میں آیا، جتنی رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اسے بھی دے گا. راستہ بتانے والے کو بھی وہ ثواب دیا جائے. کسی نے شراب کی دکان کا ایڈریس پوچھا، آپ نے صرف انگلی سے بھی بتا دیا کہ یہاں ہے دکان، 6 نمبر پہ نہیں، 1 نمبر پہ ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، فلاں جگہ پر ہے. آپ نے انگلی کے اشارے سے یا ایڈریس کوٹ کر کے بتایا تو فرمایا گیا ہے کہ وہ اگر جا کر کے استعمال کر لیا تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ شامل رہے گا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شراب کے استعمال کرنے والوں پر جو لعنت فرمائی وہ 10 قسم کے ہیں. ابھی کل ہی ایک صاحب نے مجھے فون پہ مسئلہ پوچھا تھا کہ نئی گاڑی ہم نے لی ہے، وہ ایئرپورٹ سے سامان اٹھاتی ہے اور لے جاتی ہے، لیکن اس میں شراب کی بوتلیں ہی لا دی جاتی ہیں، لوڈ کی جاتی ہیں اور دوسری جگہ، لیکن ہمارا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرمایا شراب کی انگور نچوڑنے والا، انگوروں سے شراب بنایا جاتا ہے، عام طور پر دوسرے بھی فروٹ سے بنایا جاتا ہے، تو وہ فروٹ لے کر کے نچوڑنے والا اور نچوڑنے کے بعد اس سے شراب بنانے والا، شراب بننے کے بعد بوتل میں یا کاسے میں ڈالنے والا، اس کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر کے اسے دکان تک اٹھا کر کے لانے والا، دکان میں بیچنے والا، دکان میں اس کا حساب لکھنے والا، پھر خریدنے والا، پھر اس کا راستہ بتانے والا، پھر اخیر میں جا کر کے پینے والا. میرے آقا نے فرمایا سب لعنت میں برابر کے شریک ہیں. پی تو ایک ہی رہا ہے، 9 لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سب کو اس گناہ میں شریک کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے یہ جواب بتایا بھی کہ اگر آپ کی گاڑی یہ کام میں ملوث ہے تو شراب پینے کا جو گناہ ہے آپ کو شرابیوں کی مدد کرنے کا گناہ ضرور ملے گا.
تو یہاں پر ان آیات میں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ جو اچھی سفارش کرے اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا، اور جو بری سفارش کرے اس کا بھی حصہ اسے دیا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کی زبان سے کبھی ایسا کام نہ ہونے پائے کہ آپ کے ایڈریس بتا دینے کی وجہ سے کوئی غلط کام کر گیا۔ کسی کو ایسا راستہ کھول کے بھی نہ بتاؤ کہ اس پر چلنے کے بعد وہ غلط کرنے لگ جائے، آپ اگرچہ نہ کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کرتا لیکن اس کو بتا دیتا ہوں، چاہے تو یہ کر لے، تو تم برابر کے شریک ہو جاؤ۔ ہاں، جتنا ہو سکے خیر کی ان کو دلالت کریں، خیر کے راستے بتائیں، انہیں یہ تمام چیزوں کو بتا سکتے ہیں آپ۔ اب ایک اور بھی مسئلہ آیا تھا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، چکن کی دکان ہے ہماری، حلال کاروبار کرتے ہیں، حلال تجارت کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں چکن کے معاملات بہت سارے عجیب و غریب معاملات ہیں، یہ برائلر چکن والے معاملات۔ کہا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہوٹل والے یا پھر استعمال والے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کو مری ہوئی مرغی چاہیے، مری ہوئی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز بھی نہیں، حلال نہیں، حرام ہے، اور میں اس کی تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو بندے کو اتنا معلوم ہے، مرے ہوئے جانور کی تجارت کرنا ویسی ہے جیسے کتے اور خنزیر کی تجارت کر رہے ہو۔ خنزیر کو نجس العین کہا گیا ہے، مردار کی تجارت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام چیز کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیچتا لیکن مجھے معلوم ہے بہت سارے کچھ جگہوں پر اس کی تجارت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ فورس کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ نہیں بھی دو تو یہ تو بتاؤ کہاں سے لینا ہے۔ اس وقت میں کیا کروں میرے عزیز، وہی مسئلہ ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، گراہک بٹھانے کے لیے بول دینا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی، آپ وہاں سے کر لو۔ ہم نے کہا یہ چیز بتانا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں گے، برائیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی نیا شہر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پوچھا کہ یہاں پر زنا کے اڈے زیادہ کہاں ہیں، کوٹھے کہاں ہیں، معاذ اللہ، آپ نے پہلے تو توبہ کر لیا، کہا کہ یہ بہت بھیانک جرم ہے، میں تو کبھی نہیں جاتا ان کے سامنے، لیکن اگر تم کو کرنا ہی ہے تو جاؤ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ۔ تم نے اسی اس کو ہلکے میں کہہ دیا، مگر میرے عزیزو بہت بڑا گناہ کا کام کیا تم نے، اس کو ہلکے میں مت سمجھ لینا۔ اگر کسی کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ تم کو یہ سب چیزیں مل جائیں، وہاں چلے جانا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، میں تو کبھی نہیں کرتا۔ تم نے راستہ تو بتایا ہے کسی کو اس کا، اب اندازہ کرو راستہ بتانے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، بھیانک گناہ ہے، تو کرنے والے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اوائڈ رکھیں، اور جتنا ہو سکے خیر کی دعوت دینی چاہیے، اور خیر کی سفارش بھی کرنی چاہیے، اور خیر کی طرف ایڈریس بھی کرنا چاہیے۔ لوگ جب بھی پوچھیں اچھائیوں کی باتیں ان کو فوراً بتا دیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہوں، کوئی اگر اپنے دل کا علاج پوچھے کہ بے چین رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو مجھے بتاؤ ہمارے تفسیر کے حاضر باش اکثر لوگ، کیا کبھی آپ نے اس کو ہی کہا کہ تیرے لیے بدھ کے دن مدینہ جامع مسجد کی ذکر کی مجلس شفا کا سبب بن سکتی ہے؟ نہیں بتائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا۔ دلوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہے، تو تم خود نہیں آ سکتے تھے، کسی وجہ سے مجبوری ہے، تکلیف ہے، تو کسی کو اشارہ تو کر سکتے تھے کہ تیرے دل کا علاج ہے یہاں پر، تو جا کر کے اپنی بے سکونی کا علاج کر سکتا ہے، گھبراہٹ اور بے قراری کا علاج کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، خیر کی طرف بلانا یا خیر کی طرف اشارہ کرنا۔ آپ ان تمام چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنا لیں اور اپنا مشن بھی بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ صرف خیر کی طرف دعوت دینے والے کو بھی وہ اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے لیے جنت کا پروانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ گزر رہے تھے
راستے سے کسی ایک نارمل آدمی کو جو زیادہ دیندار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ نے تھوڑے دن اس کو دیکھا کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں. آپ نے اس کو پکڑا، کہا چلو مسجد چلو، یہاں تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، ذکر کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو آپ ایک بار لے کر کیا ہے، اور اسے مزہ لگ گیا، وہ مجلس میں آنے لگ گیا، اور اس کا دل بھی سدھرنے لگا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. لیکن آپ غائب ہو گئے، آپ خود پہنچائے لیکن غائب ہو گئے، آپ سے ہی مسجد چھوٹ گئی، جس کو لائے تھے آپ، مسجد چھوٹ گئی. اب ایسوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. قیامت کے دن یہ بندہ جب حساب ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، تو جنت میں جا. اور جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پلٹ کر کے دیکھے گا مجھے جو ادھر بھیجا تھا وہ تو آج پکڑا گیا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کی نیکیوں میں کمی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے، اور وہ پھنسا ہوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بندہ رک جائے گا اور کہے گا اے مولا اس کا کیا حساب کتاب؟ کہا وہ ابھی نہیں جائے گا جنت میں، حساب لمبا ہوگا، پھنسا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی باقی. تو یہ کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں جو جا رہا ہوں اسی کی وجہ سے جا رہا ہوں، اسی نے مجھے اپنے غلط راستے سے یہاں تک لانے میں مدد کی تھی، لیکن یہ خود نہیں آیا. اے مولا میں اس وقت تک ٹھہرا رہوں گا جب تک اس کا حساب نہ ہو جائے. اسی لیے یہ وفادار قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیری سفارش قبول ہے، ابھی اسے لے کر چلا جا، اسے معاف کر دیا جائے گا. میرے عزیزو یہ ہے خیر کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کسی کو تو اس کے لیے اجر قیامت کے دن یہ ہو سکتا ہے. بس میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں خود نکما ہوں، خود میرے اندر کوئی عبادات نہیں ہے، میری نیکیاں نہیں ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کی بڑائی ظاہر نہیں کی، لیکن اس امید پر لوگوں کو نصیحت کر جاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ سب بخشے جائیں گے تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش تو کر دیں گے کہ اے مولا یہ بندہ آیا تھا جو ہمیں تیری طرف بلا رہا تھا، اور اگر یہ قیامت کے دن آج پھنس بھی گیا ہے تو مولا ہم سب کی سفارش قبول فرما لے. مجھے صرف یہ امید ہے، اس لیے یہ بیڑا سنبھال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کریم ہے، اور امید ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے والے کو مولا ذلیل نہیں ہونے دے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنے والے کو مولا رسوا ہونے نہیں دے گا. میں تو مفتی اعظم ہند کی وہی دعا عرض کرتا ہوں، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.